بسم یہوہ یا باقی الرحمن الرحیم یا باقیو دا ایور لاسٹنگ، وہ سب کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، ہم اپنے حقیقی معبود وہ رب العالمین جو تمام مخلوقات سے زیادہ انسان پر مہربان ہے، انسان سے محبت کرنے والا ہے، وہی مشفق ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، مشفق نہیں، شفیق نہیں۔ وہ ذات اقدس کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم، آج کے اس پروگرام جو ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یا باقی کے عنوان سے کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اور آپ تمام سامعین کو برکت سے سرفرازی فرمائے، آمین۔ اسماء الحسنی مظہر صفات خداوندی میں یا باقیوں کا ذکر کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، اور اپنا حقیقی عرفان سے ہم سب کو عطا فرمائے تاکہ اخروی زندگی، ہماری آخرت جو ہے وہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزار کر یہاں سے ہم وہاں پر سرخرو ہو سکیں۔ اگر ہم اپنی مرضی یا ابلیس کے کہنے پر چلیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں، سوال آیا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یا باقی قرآن شریف میں اور کتاب مقدس میں کتنی بار آئی؟ قرآن شریف میں یہ اسم صفاتی یا باقیوں ایک مقام، کسی مقام پر بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کتاب مقدس میں یہ 83 مقام پر آیا ہے، لیکن ہم نے جب بہت غور کیا تو سورہ رحمان جو 27واں پارہ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 97 نمبر کا سورہ اور ترتیب تلاوت کے مطابق 55 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 27 میں کچھ یوں ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَيَبْقَى اور باقی رہنے والی جو ذات ہے، یا وجہ چہرہ، وجہ کہتے چہرے کو، ربک تیرے رب کا، ذو الجلال والاکرام جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام اکرام ہے۔ یہ ترجمہ ہم نے لیا ہے کہ آپ کے رب ہی کے ذات باقی ہے جو صاحب عظمت اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ تفسیر ماجدی میں صفحہ 1057 پہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ترجمہ عرفان القرآن، اس میں بھی یہی درج ہے کہ آپ ہی کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب اکرام ہے۔ اور تفسیر ماجدی کے صفحہ 1057 پر یوں درج ہے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات عظمت اور احسان والی باقی رہنے والی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو دوسرا سوال تھا کہ کس کا اقبال اور کس کی نسل باقی رہے گی، تو دانیال علیہ السلام کا صحیفہ اس کی 11ویں رکوع کی 3 اور 4 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن ایک زبردست بادشاہ برپا ہوگا جو بڑے تسلط سے حکمران ہوگا اور جو کچھ چاہے گا کرے گا، اور اس کے برپا ہوتے ہی اس کے سلطنت کا زوال آئے گا، آسمان کی چاروں ہواؤں کے اطراف پر تقسیم ہو جائیں گی، لیکن نہ اس کی نسل کو ملے گی اور نہ اس کا سارا اقبال باقی رہے گا، بلکہ وہ سلطنت جڑ سے اکھڑ جائے گی اور غیروں کے لیے ہوگی۔ یہ واقعہ، یہ بات اسکندر اعظم سے متعلق تھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایک اور بات کہ دوسری بات یہ تھی کہ یسائی نبی کا صحیفہ، یعنی حضرت یسائی علیہ السلام کا صحیفہ، اس کی 14ویں رکوع کی 20ویں آیت میں ہے کہ تو ان کے ساتھ قبر میں دفن نہ کیا جائے گا، کیونکہ تو نے اپنی مملکت کو ویران کیا اور اپنی رعیت کو قتل کیا، بد کرداروں کی نسل کا نام باقی نہیں رہے گا۔ یہ ابلیس سے متعلق ہے۔ دیکھیں، دو باتیں کہ نسل بھی باقی نہیں رہے گی، اور ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے ہمیں اور بھی بات کھل کر واضح ہو جائیں گی۔ پھر یہ سوال آیا کہ یہ کس نے اور کیوں کر دعویٰ کیا تھا کہ پتھر پر پتھر باقی نہیں رہیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اس کی 24ویں رکوع کی 1 اور 2 آیت۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔
عزم اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ قدیم زمانے میں یروشلیم میں اہل یہود کی ہیکل بہت بڑی اور عالی شان عمارت تھی، اور اس کے چوگرد یعنی بہت سے ستون، صحن اور چھوٹی چھوٹی عمارتیں تھیں۔ ہیکل ما احاطہ یروشلیم کی ستون اور چھوٹی چھوٹی عمارتیں شہر کے کل علاقے کے چھٹے حصے پر مشتمل تھی، یعنی بنی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے حصے سونے میں مڑھا ہوا تھا۔ اس کے پتھروں سے کچھ 30 فٹ لمبے اور 12 فٹ چوڑے تھے۔ لہذا یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ حضرت مسیح سلام علیہ کے ایک شاگرد نے کہا، یہ کیسے پتھر اور کیسی عمارتیں ہیں۔ یقیناً لگتا ہے کہ یہ ہیکل کبھی بھی تباہ نہیں ہوتی، یعنی کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ تو بھی حضرت مسیح سلام علیہ نے اپنے شاگرد سے اس پیشن گوئی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی ہیں، اور پیشن گوئی جب بھی کی جاتی آنے والے وقت کے بعد متعلق بتائی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی تمام پیشن گوئیوں کے مطابق حضرت مسیح سلام علیہ کو صلیبی موت دے دی جاتی ہے، اور انہیں ایک نئے قبر میں رکھا جاتا ہے، اور اس پر سخت پہرے لگا دیے گئے، گویا کہ دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے، اور 40 دن اپنے شاگردوں کے درمیان رہے، اور پھر 40 دن کے بعد صعود سماوی ہوئے، جسے قرآن شریف میں کہا گیا ہے، 2 لفظ استعمال کیے، متوفقہ و رافعہ، یعنی میں تجھے موت دوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا۔ تو ٹھیک اس واقعے کے 40 برس کے بعد رومیوں نے سن 70 عیسوی میں یروشلیم کو برباد کر دیا۔ تو انہوں نے ہیکل کو بھی تباہ کیا، اور اس وقت سے ہیکل پھر کبھی بھی تعمیر نہیں ہوئی۔ اب یہ سوال پیدا ہو کہ حضرت مسیح سلام علیہ نے اپنے شاگردوں سے یہ کیوں کر کہا تھا کہ اس کا پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ شہر یروشلیم پر بہت بڑی تباہی آنے کو ہے، کیونکہ اس کے لوگوں نے خدا کے بیٹے کو مار ڈالا ہوگا۔ اس لیے وہ شہر پر رویا، اور اس نے کہا، کاش تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا۔ اگر یروشلیم کے لوگ توبہ کر لیتے اور مسیح سلام علیہ کو قبول کر لیتے تو یہ شہر بچ جاتا۔ تو یروشلیم کے لوگوں کے لیے سلامتی ہوتی، لیکن اب وہ سلامتی تمہاری آنکھوں سے چھپ گئی ہے۔ یہ یسوع مسیح سلام علیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ توبہ کا موقع اب ان لوگوں کے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرتے چلیں کہ یہی پیغام آج کے ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ توبہ کرو، اور کیونکہ جناب مسیح کی آمد اس وقت بھی کہا گیا تھا توبہ کرو، کیونکہ خداوند کی بادشاہی قریب آ رہی ہے۔ لیکن اس وقت ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی حضرت مسیح سلام علیہ کے آنے کے وقت کو نہ پہچان پاتے۔ تو یسوع مسیح یعنی جناب مسیح ابن خدا کے آنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ ہم جب غور کرتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں، یہ ایک سوال بھی آیا۔ انہوں نے یہودیوں سے متعلق رب تعالیٰ سے شکایت کی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف بھیجے گئے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان میں سے بہت سو کو قتل کیا، سنسار کیا، اور یہی نہیں بلکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے مذبح کو توڑ ڈالا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہی اکیلا بچا ہوں جو میں سچا یہودی ہوں۔ اور ایلیا یہ سب کچھ خدا سے کہہ رہے تھے۔ تو اب یہ پھر ایک اور سوال آیا تھا کہ وہ کون باقی رہنے والا کیوں باقی ہے؟ یہاں ہم اپنے تمام اہل طریقت برادران خواہران سے گزارش کرتے ہیں کہ اس واقعے کو آپ ضرور سمجھیے گا، چونکہ اس سے بہت گہرا تعلق ہے کہ جب کوئی بھی شخص اپنے مرشد کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتا ہے تو وہ انہیں تعلیم دی جاتی ہے، لیکن یہاں ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں یہ اہل طریقت کے لیے ہے، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلالی تھی تو باقی رہنے والی چیز ضرور ہی جلالی والی ہوگی۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں اب آپ 3 اور 4 میں کہ لفظ جلال اور جلال والا تقریباً 17 مقام پر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معرفت جو شریعت کی کتاب دی گئی، اس میں شریعت کو موت کا عہد جس کے حروف کو پتھر پر کھودے گئے تھے قرار دیا گیا۔ یہاں آپ کی خدمت عرض کرتے چلیں کہ علماء بتاتے ہیں کہ شریعت 2 قسم کی آئی، ایک خدا ساختہ شریعت اور ایک خود ساختہ شریعت۔ دیکھیں، جو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معرفت کتاب عطا کی تھی، تورات شریف، وہ شریعت کی کتاب تھی، اور بعد میں جو لوگوں نے رب تعالیٰ کی شریعت میں انسانوں نے اپنے مطلب کی خاطر اپنی مطالب خاطر اس میں ترامیم کر دی، تو وہ اب شریعت نہیں رہی بلکہ ان کی اپنی منشا کی باتیں ہو گئیں۔ اور یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں جو قانون بنا ہے
کہا جو جاتا ہے کہ وہ تو شریعت کا قانون ہے، لیکن ایک الگ قانون بنایا گیا جو کہ غریب کے لیے الگ قانون ہے اور عمرہ کے لیے الگ قانون ہے۔ غریب اگر غلطی کرتا ہے تو اسے سخت سے سخت ترین سزا دی جاتی ہے، یعنی تو نے کھیرا کیوں چوری کیا تو اس کو سخت سزا دی گئی، اور جس نے ہیرا چوری کیا اسے کوئی سزا نہیں، معافی ہو گئی۔ یہ ہمارے یہاں قانون ہے، لیکن رب تعالیٰ ایسے قانون کو کبھی نہیں مانتا، وہ ان قانون نافذ کرنے والوں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ کیسے کہ تم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ برابری ہو، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح سمجھ کے ساتھ جس کا جو حق اس کو حق دیا جائے۔ اب بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ خروج 19ویں باب کی 13ویں آیت کے مطابق خدا ساختہ شریعت کی تعمیل نہ کرنے والوں کے لیے موت کا کیا حکم تھا۔ یہ خروج شریعت یعنی کہ تورات شریف کی یہ سورہ ہے، خروج اس کے متعلق ہے۔ پولس رسول یہ نہیں کہتا کہ شریعت دیے جانے کے ساتھ کوئی جلال نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور حضوری کا زبردست اظہار ہوا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد یعنی جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد جو ہے وہ ضرور جلال والا ہوگا۔ اب یہاں ایک اور سوال تھا، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں سما گئی کہ جلال کو جاننے کے لیے جلال والوں کو جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گی، تو خدا کے کس فرزند کو اس کے نسل کو قائم رکھے گا؟ ایک سوال آیا۔ یہ زبور شریف اس کی 102 رکوع کی 26 اور 27 آیت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا، بلکہ سب پوشاک کے مانند پرانے ہو جائیں گے، پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہے، تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہیں گی۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک واقعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مارکۃ الآراء کتاب مثنوی مانوی، اس میں ایک واقعہ درج ہے ایک صوفی اور ایک گدھا سے متعلق۔ ناراض نہ ہونا، چونکہ مولانا روم جو مثنوی مانوی پیش کر چکے وہ اہل طریقت میں یا اہل شریعت میں بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا، تو اس میں سے ہم ایک سبق آموز ایک حکایت پیش کرتے ہیں۔ توجہ چاہیں گے تمام اہل طریقت سے اور تمام ان حضرات سے بھی جو اگر طریقت میں نہیں ہیں تو ان سے بھی، کہ آپ سمجھیے اس کے اندر جب مولانا روم کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کہ ایک صوفی ایک گدھے پر سوار کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک خانقاہ دکھائی دی، اور اس کے قریب اس نے ایک ڈیرا جما لیا اور اپنے گدھے کی خوب مالش کی، چونکہ بہت دور سے آ رہا تھا، اسے دانہ وغیرہ دیا۔ تب اس خانقاہ کے پاسبان سے کہا کہ بھائی رات کو اس کی نگرانی کرنا، یعنی اس گدھے کی۔ تو اس پاسبان نے کہا کہ بھائی ہمارا کام ہی یہی ہے صاحب، اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ لہٰذا وہ بڑے اطمینان سے اندر چلا گیا، اور اس خانقاہ میں جو اور بھی صوفی رہتے تھے وہ بڑے خوش باش با اخلاق بڑے فیاض تھے۔ جب بھی کوئی آتا تو اس کی خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ پھر رات کو محفل سماع ہوا کرتی ہے جس میں وہ اپنا حال و قال منعقد کرتے، اور اس میں لوگوں کو بڑا وجد آیا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وجدانی کیفیت ہو جاتی ہے قوالی میں بھی جب قوالی میں جاتا تھا بڑے وجد آتے تھے۔ تو یہ صوفی صاحب جب اندر پہنچے تو اس دن ان صوفیوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا اتفاقاً۔ چونکہ مہمان کی خاطر تواضع کرنا اولین فریضہ ہے اہل طریقت میں، تو چند صوفی حضرات ان پاسبان کے پاس گئے اور اسے گدھا لیا اور اسے بیچ کر کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ وہ کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تو رات کو انہوں نے اسے خوب خاطر تواضع کی، دعوت دی، اور اس کے بعد سب صوفی بیٹھے، پھر قیل و قال کی محفل سجی، باتیں ہوئیں، بعد ازاں سماع اور قوالیاں، قوالیاں گائی گئی۔ سب لوگوں کو بڑا وجد آیا۔ اس وجد کے دوران خانقاہ کے شیخ کی جب نگاہ اس گدھے والے پر پڑی تو بے ساختہ اس کے شیخ کے منہ سے نکلا کیا؟ خر برفت، یعنی گدھا چلا گیا۔ تو 3-4 دفعہ انہوں نے دہرایا خر برفت خر برفت، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ذکر محفل ہوتی تو دائیں اور بائیں 2 ضربیں لگائی جاتی ہیں، تو وہاں یہی ضرب لگائی گئی کہ خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت۔ اس کا یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا، یعنی ذکر کے جگہ یہ ذکر ہو گیا۔ تو اب جتنے تھے جو صوفی جو یہ کام کر چکے تھے، اس کا گدھا بیچ کر سامان لے گئے تھے، وہ رو پڑے کہ ایسا نہ ہو کہ اسے پتہ چل جائے جس کا گدھا ہے، تو سارے جھوم کر وہ اس کو تکرار میں لائے خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت۔ اس کا میں نے گدھا چلا گیا گدھا چلا گیا گدھا چلا گیا، یہی تکرار تھی۔ تو جس کا گدھا تھا وہ بھی اسی زوم میں آیا، اور وہ بھی بڑا وجد میں آ کر کے وہ بھی یہی کہنے لگا خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت۔ یہ ایک
ذکر جو لوگ کر چکے ہیں ان کے لیے آسان ہے کہنا۔ اب جب گدھا چلا گیا یہ ذکر اتنی طویل ہوئی کہ نصف اللیل میں سب جب تھک گئے سب، اس کے بعد نیند آ گئی، سب سو گئے۔ صبح سویرے وہ صاحب اٹھے کہ چلا بھائی اب ہم اپنا رخت سفر دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ استبل پہنچا، دیکھا تو بے ساختہ رہ گیا کیونکہ اس کا گدھا نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ گدھا گم ہے۔ پاسبان سے پوچھا کہ بھائی گدھا میں آپ کے حوالے کر گیا تھا، کیا ہوا؟ پاسبان نے کہا بھائی کیا کہوں، یہ جتنے کچھ صوفی لوگ آئے صوفی کے لباس میں آئے اور مجھے میرے شانے کس دیے، مشکیں باندھ دیں اور بھائی کہنے لگے گدھا دو مجھے ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ بھئی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی، میں نے وہ گدھا دے دیا، ان لوگوں نے جا کر بازار میں بیچ ڈالا، اس کے جو پیسے ملے اس سے کھانے پینے کا یعنی سامان خورد و نوش لائے اور تمہیں بھی کھلائے، خود بھی کھائے۔ جب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا میں سوچا کہ جا کر آپ کو بتاؤں کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب میں اندر پہنچا تو میں دیکھ کر خود حیران رہ گیا کیونکہ آپ بھی وہی کلمہ دہرا رہے تھے، یعنی آپ کے زبان سے وہی تھا، خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت خر برفت خر بر آپ بھی اسی ذکر میں مبتلا تھے۔ تو بھائی میں تو سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا، یہ آپ کو بتا دیا گیا، تو اب ہمارا بتانا بیکار تھا، بے فائدہ تھا۔ میں واپس چلا گیا۔ عزیزان محترم، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسا امام مل جائے جو آپ کو بیوقوف بنائے اور آپ بھی اس کے ہاں ہاں ہلائے چلے جائیں، ملائے چلے جائیں۔ اگر وہ بھی خر برفت کہہ رہا ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ خر برفت کہتے چلے جائیں کہ گدھا چلا گیا، گدھا چلا، باقی کیا بچا؟ نقصان کس کا ہوا؟ آپ ہی کا ہوگا، اس کا نہیں، بلکہ وہ تو عیش کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے اور خوب ڈھکارے ماریں گے، خوب لیٹیں گے، اور آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو بھی دعوت دیں گے، خوب کھلائیں گے پھلائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے جی انہوں نے دعوت دی ہے۔ لیکن نہیں صاحب مسند مانوی جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ یہی تو تمام ایسے سیدھے سادے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی گدھا بچا کے رکھنا ہے تو کسی جاہل پیر یا جاہل امام کے پیچھے نہیں چلنا۔ عقل مند آدمی کا انتخاب ہے، وہ اسے کرنا ہے جو آپ کا گدھا بیچ کے کھائے نہیں۔ یہاں اب کچھ بھی نہیں، بلکہ بہت سارے گدھے بیچ کے کھانے والے ہیں، جعلی پیر ہیں۔ آپ دیکھتے آئے دن کیا کیا واقعات ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا پنجاب میں جعلی پیر نے اپنے مرید کو مار مار کے پہلے ڈنڈے سے مارا، پھر چھریوں سے مارا، تو پھر قتل بھی کر دیا، دفن بھی کر دیا کہ ہم اسے زندہ کریں گے۔ کیا ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو ایک اصل پیر بتائیں گے جو اس کے آخر میں آپ سنیں گے، جو دعوت کے تمام بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں اور بڑی بڑی توند لے کر کے پھرتے رہتے ہیں۔ آپ سمجھتے کہ بہت پہنچے ہوئے حضرت ہیں۔ اب سوال یہ پیدا کہ اس دنیا میں ہمیں ایسا امام ملے گا کہاں؟ میں نے تو چاہیے چونکہ اتنی بڑی کائنات تو خدا نے بنائی ہے، ہدایت کے لیے کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھا ہوگا۔ اب ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ وہ ہے کہاں، جو دوسروں کے گدھے بیچ کر نہ کھلائے بلکہ اپنی جیب سے کھلائے، اپنا گدھا بیچ کر آپ کو کھلائے، اپنے آپ کو بیچ دے۔ اور کیا کوئی ایسا امام باقی ہے؟ مولانا روم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ چاروں طرف نظر دوڑائیں، کیا ایسا کوئی امام ہے جو آپ کے گدھے کو نہ بیچے؟ آپ کو تو کوئی بھی ایسا امام نہیں ملے گا جی، کہیں نہ کہیں سیاسی امام ہو یا مذہبی امام ہو، دونوں بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ سب گدھے بیچنے والے ہیں، اور ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیں جو بھی لیڈران ملے، جو بھی قائدین ملے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، سب کے سب ہمارا گدھا بیچنے کے فکر میں ہیں۔ اب زمین کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، کسی نہ کسی شکل میں، اور پھر واقعی حال و قیل کے محفل کرتے ہیں اور گاتے ہیں، اور اس وجہ میں ہم بھی آ جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ہی گدھا بک رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور رہنا چاہیے، جو آپ کا گدھا نہ بیچے بلکہ آپ اپنا گدھا بیچ کر آپ کی خاطر تواضع کریں، کیونکہ ایسے بھی ہیں جو آپ ہی کی مرغی چرائیں گے اور ذبح کر کے کھانا کی دعوت آپ کو دیں گے، بڑے پہلی ران آپ کو دیں گے، آپ کھائیں گے بڑے مزے لے کر، لیکن پھر آپ کہیں گے ارے کون بدبخت میری مرغی چرا لے گیا، اللہ کرے اس کے پیٹ میں کیڑے پڑیں، پیٹ میں اس کے درد ہو جائے، حالانکہ آپ بھی اسی کھانے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لیڈر، ایسے رہنما سے خدا بچائے جو گدھے بیچنے والے۔ لیکن آپ سے ایک وعدہ کر کے کہ آپ کی خدمت کرنے والا رہنما کون ہے؟ ہمارے یہاں دیکھیے اگلے سال الیکشن ہونے والے ہیں، آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آپ کو بیوقوف بنائے جاتے ہیں، ہر سال کی طرح بیوقوف بنائے جاتے ہیں، یہ آ جائے گی، یہ ہو جائے گی، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، سبز باغ۔ تو ایسے سے بچیے، جو حقیقت ہے اس کو دیکھیے۔ اب ہم اپنے چاروں طرف ایک بار پھر نگاہ دوڑاتے ہیں،
تو آپ کو معلوم ہو کہ واقعی کوئی دکھائی نہیں دیتا، سب اسی فکر میں لگے ہیں کہ کیسے آپ کو نقصان پہنچے اور اپنا فائدہ کرے۔ لیکن اسی بات کو ہمارے آقا مولا ملجا ماوا نے ایک اور انداز میں فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ کون کس کا پڑوسی ہے؟ پڑوسی وہ ہے جو ضرورت کے وقت مدد کرے، یہ نہیں کہ اسے مرتا ہوا دیکھے اور دوسری طرف چلا جائے، بلکہ وہ جو اس کا اپنا سواری پر بٹھا کر ہسپتال میں داخل کرائے، اس کا علاج کرائے، اور پھر اس کے سارے اخراجات خود برداشت کرے۔ اور جناب مسیح سلام علیہ خود اپنی مثال پیش کرتے ہیں اور تمام دنیا کے لوگوں کے مدد کرنے آئے ہیں، اور اس لیے آپ کو یہ دعوت دی جا رہی کہ، اور اس نے ایک عجب انداز میں کہا تھا، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس لیے نہیں کہ تمہارے گدھے بیچ کے کھا جاؤں گا، آج کے لیڈروں کی طرح نہیں، بھیک میں غریبوں سے ووٹ تو مانگتے ہیں لیکن بعد ازاں ووٹ دینے والوں کو حقیر جانتے ہیں۔ سڑکیں بند کر دی جائے گی تاکہ غریب کا بچہ مرتا ہے تو مر جائے، لیکن بادشاہ سلامت کے راستہ ہموار کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہمارے تاکہ عوام پر اگر نگاہ پڑ جائے تو ناپاک نہ ہو جائے، عوام پلیت ہو چکی ہے جس کے ووٹ سے وہ اس تخت پر پہنچے ہیں۔ خدا انہیں ہدایت سلیم عطا کرے، عقل سلیم عطا کرے، اور زمین ہتھیا لیں، چیزیں گرا کر دیں، ہر شے میں ٹیکس کے نام پر غریبوں کا استحصال، تو ایسوں کو نہیں بلکہ جو حقیقی خدا کا نمائندہ ہے اس کی خدمت کا ڈھنگ ہی نرالا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو اسے بیچ کر کے ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں تاکہ تمہیں آرام پہنچائیں۔ ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے گدھے نہ بیچے بلکہ ہماری خاطر ساری چیزیں قربان کر دے، ہمیں بیوقوف نہ بنائے کہ ہم اس کے ساتھ خر برفت کہتے رہیں اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ عزیزو ہم اپنے نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ وہی راگ الاپ رہے ہیں۔ سب مر گئے پھر بھی کہتے زندہ ہے۔ زندہ تو ایک ہی ہے، وہ خداوند وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کون ہے جو سب کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا؟ یہ ایک سوال تھا آخری۔ عزیزم، یہاں سائنس کا ایک سوال آیا کہ ایٹم کبھی فنا نہیں ہوتے، اپنی شکل بدل لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، حیت بدل جاتی ہے، روح بھی غیر فانی ہے اور باقی رہنے والی ہے، مگر باقی رہتے ہیں۔ تو پھر ان تمام خالق و مالک کے بارے میں، وہ جو اصل خالق و مالک ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے؟ یعنی وہی ایک مقدس ہستی، خلاق عالم، خالق رب کائنات، جسے رب العالمین بھی کہا جاتا، وہی باقی ہے، اور وہی ہر شے کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ تو آئیے اس ازلی، ابدی، زندہ اور ہمدرد کے پیچھے ہو لیجئے، جو آج بھی زندہ و جاوید ہے اور باقی ہے، اور کل بھی وہ زندہ و جاوید اور باقی رہے گا۔ آئیے ہم بتائیں وہ کون ہے پھر؟ وہ ایسا امام، ایسا باقی رہنے والی ایک ہی ہستی ہے جو رب العالمین ہے، اور وہی جو آسمان سے اپنے فرشتوں کے ہمراہ آئیں گے، یعنی عدالت کریں گے۔ کون؟ جی آپ سب انتظار میں ہیں کہ جی ایک ہستی ہے جو آسمان سے آئے گی۔ کون آئے گی؟ وہ حضرت سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا المعروف، یعنی حضرت عیسیٰ جو قرآن کے روح سے، اور المعروف یسوع المسیح سلام علینا ہے۔ تو تمام مذاہب عالم جن کے منتظر ہے ان کی 1000 سالہ بادشاہت ہوگی۔ وہی ذات اقدس سب کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے، انہی پر ایمان لائیے گا، کیونکہ وہ الباقی ہیں، یا الباقی ہمیں بھی اپنے بادشاہت میں شامل کیجیے۔ زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے انسان کو خلق کیا گیا، تو انسان کو ایک ہستی کے لیے خلق کیا گیا، اور وہی ہستی ہے یعنی خدا رب العالمین۔ اب اس نے جس کا تعارف کروایا کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ ہے یسوع مسیح سلام علینا۔ تو اب جب ان کی آمد ہوگی، کیا ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکے ہیں؟ کیا ہم توبہ کر چکے ہیں؟ کیا ہم نے انہیں قبول کر لیا ہے؟ یہ سارے سوالات ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ جب وہ آئیں گے، اچانک اگر آ گئے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب وہ رحم دل ہو کر نہیں آئیں گے، اب وہ خود قربانی دینے کے لیے نہیں آئیں گے، چونکہ ان کی قربانی ہو چکی، انہوں نے خود اپنا جان صلیب پر دے دی۔ ابلیس نے بہت سارے واقعات سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ وہ جو انبیاء مرسلین کے جو آپ کی خدمت میں بارہا پیش کر چکے مختلف اسماء میں، کہ روکتا رہا کہ صلیبی موت واقع نہ ہو، لیکن آپ نے خدا کے اس ازلی منصوبے کو پورا کر دکھایا اور صلیبی موت قبول کی۔
جبکہ بہت ہی خطرناک. اب ان کے دو جانب دائیں بائیں دو قیدی تھے، دو اور تھے جس کو مسلوب کیا جا رہا تھا. ایک نے مذاق اڑایا، ایک نے جب دیکھا کہ نہیں تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنا آسان، لیکن تختہ دار پر حکومت کرنا انسان کے بس کا نہیں ہے. اور تختی آویزہ کر دی گئی تھی کہ یہودیوں کا بادشاہ یسوع ناصری. پھر وہ سمجھ گیا، چونکہ کتابوں میں پڑھ چکا ہوگا. جب بھی اس نے کہا، توبہ کی کہ ارے ہمیں تو اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے ہماری گناہ کے خاطر اپنے آپ کو مصلوب کر رہا ہے. تو اس نے کہا، توبہ کی اور ایمان لا کے کہا کہ جب ان کی بادشاہت کو قبول کرتا ہے کہ یہ اصل بادشاہ یہی ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر جب آپ اپنے بادشاہی دور میں آئیں تو ہمیں یاد رکھیے گا. تو آپ نے ایک جملہ کہا تھا، کتنے خوبصورت، کسی نے دعویٰ نہیں کیا اس جملے میں جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یعنی جناب مسیح جہاں ہے وہاں فردوس ہے. بس عزیزو، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، کسی اور نشست میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت اجازت. خدا حافظ ناصر.